باقی کی سیولائزیشن کے تمام لٹریچر ہمیں بتا رہے ہیں، پرانی سیولائزیشن کے لٹریچر بتا رہے ہیں کہ ٹو اینڈ فرو موشن فرام ہیئر اینڈ سم ویئر ایلس ہوتا رہا ہے۔ ان کو کون سی فزکس اور اسٹیفن ہاکنز اور آئنسٹائن کی تھیوریز پتا تھی؟ انہوں نے تو لٹرلی سارا کچھ بتایا ہوا ہے، جتنا وہ جانتے تھے انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئرلی بتا دی، چاہے وہ ساؤتھ امریکن ہو، چاہے وہ ایکیڈین ہو، چاہے ایجپشن ہو، چاہے وہ ایون انڈینز ہوں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا لٹریچر بتا رہا تھا، میرا تو کوئی ایمان نہیں نا اس لٹریچر پہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے ایمان میں جو حدیثیں اچانک ضرب لگاتے ہیں ساحل میاں تو حدیثیں ضعیف ہیں۔ میرے حدیثیں ضعیف کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، وہ والی وجوہات کی وجہ کیوں لیتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے؟ موضوع کے سائیکالوجی سے کیوں ضعیف حدیث کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ خود بھی پتا ہے کہ موضوع حدیث کیا ہوتی ہے، اگر اس کو اس نفسیات سے وار کیا جاتا ہے، اس میں اس نفسیات کو جان کے بچوں کی نفسیات بتائی جا رہی ہے کہ ضعیف کا مطلب موضوع کر دو، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ اگر ضعیف کا مطلب موضوع کر دیا جائے۔ اس نے بھی دکھاؤ نا، یہ تو حدیث ضعیف ہے، اس کی نفسیات نے، بیٹا مجھے جملہ پورا کر لینے دو نا، میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ اب بھی کوئی ایک اسکالر بولے گا نا آپ کو، یا آج کل کے یوٹیوبرز کے، تو حدیث ہی ضعیف ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا نفسیاتی طور پہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حدیث نبی اسلام پہ جھوٹ باندھی گئی، ایسا یہ کوئی مطلب نہیں ہے ضعیف کا، یہ دو نمبری بند کریں اسلام میں۔ جو بھی مولوی ایسا کر رہا ہے ساحل صاحب، وہ تو حدیث ضعیف ہے۔ اب یہ بتائیں کہ حدیث موضوع ہے کہ نہیں؟ اگر 50 حدیثیں ایک ہی پر ضعیف مل رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ حدیث ایز از کوٹ کی جا سکتی ہے، اور اگر متن قوی ہے تو ضعیف حدیث بھی قوی ہی ہوتی ہے اس سیاق کے اندر۔ تو یہ بہت ہی آسان کر کے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو کنفیوژن نہ پھیلائیے مولوی صاحب۔ اس وقت ضعیف لگایا ہوا ہے، 3500 حدیثیں ضعیف مل گئی ہیں، ساری کی ساری انٹر گلیکٹک انٹر ڈائمینشنل ہیں، اور ابھی تک آپ کا ایمان نہیں متزلزل ہو رہا۔